آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، نہ کسی منافق کو کہا، نہ کسی کافر کو کہا، نہ کسی یہودی کو کہا، بلکہ فرمایا اے ایمان والو، ایمان کی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین ان سے کہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ روزے کی فضیلت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں نے سلام عرض کیا، تو آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور اس کے بعد فرمایا، یا علی ھذا جبریل یقرئک السلام، جبریل ہیں، جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں، جبریل اے علی یہ جبریل ہیں اور یہ تجھے سلام کہتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، علی کا وعلیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور جبریل پر سلام ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادنو منی ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے قریب آ جاؤ، پس میں آپ کے قریب ہو گیا تو فرمایا، اے علی جبریل امین تجھے ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرو، تیرے لیے پہلے دن کے روزے کے بدلے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، دوسرے دن کے لیے بدلے 30,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور تیسرے دن کے روزے کے بدلے 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا الثواب لی خصرا، یہ ثواب خاص میرے لیے ہے یا کہ عام لوگ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تجھے اور تیرے بعد جو یہ عمل کرے اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اب میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے دن ہیں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ دوستان محترم، ہے نفلی روزہ ہے، لیکن روزہ رکھنے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی پہلے دن کے بدلے سے اللہ رب العالمین 10,000 سال کا ثواب لکھ دیتا ہے، دوسرے دن کے بدلے 30,000 سال کا عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور تیسرے دن کے بدلے 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے مسلمان بھائیوں کہ یہ جو نفلی عبادت ہے، نفلی روزہ ہے، اس کی اتنا بڑا اجر ہے، تو جو میرے اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ دوستان محترم، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الصوم لی انا اجزی بہ،
فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرماؤں گا۔ دوستان محترم، میرے بھائیو، یہ بڑا محافظ ہے۔ آج ہمارے دین میں یہ اتنا بڑا ہم کو فرض دیا گیا ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ اس لیے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو اے ایمان والے، جب تو روزہ رکھے گا تو پرہیزگار بڑا متقی بنے گا، یعنی تیرے نفس سے امارہ پر تیرا قابو ہوگا۔ اور اس مہینے میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، تو شیطان کو کیوں جکڑا جاتا ہے کہ آج تجھے 1 مہینے کے لیے مہلت دی جاتی ہے کہ تو اس مہینے میں کوشش کر لے کہ تو متقی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، اور ہمیشہ کے لیے 1 مہینے کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے سے چھٹکارا پا جائے۔ دوستان محترم، تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ رمضان مبارک مہینہ آتا ہے، روزہ رکھنا درکنار، ہم جناب والا اس کا ادب و احترام بھی بھول جاتے ہیں، بلکہ ہم کھانا پینا بھی لوگوں کے سامنے کھاتے ہیں، پانی پینا ہو وہ بھی سامنے پیتے ہیں۔ تو پوچھا جائے تو اتنا کھاتا پیتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے میں بیمار ہوں۔ زمانے کی خیر ہے لیکن روزہ رکھنے کے وقت بیمار ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، یہ مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے بہانے بازی تو ہو جائے گی، لیکن جو پروردگار عالم ہے، جو ہر بات کو جاننے والا ہے، جو ہر بات پر نظر رکھنے والا ہے، جس کے سامنے کوئی بہانہ، کوئی آج ہم ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بول کر